دنیا پریشان ہے، پوری دنیا میں ہلچل ہے، تیار ہو جائیے لمبی لڑائی کے لیے۔ مودی صاحب یہ بیان کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے دوست نتن یاہو نے، اسرائیل نے ان کو یہ ضرور بتا دیا ہے کہ اب ایران اور امریکہ کی لڑائی لمبی ہونے والی ہے۔ الارمنگ سچویشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ لمبی لڑائی کا پروگرام بن چکا ہے، اب تلواریں کھنچ گئیں۔ لیکن انٹرنیشنل افیئرس میں تو وہ 0/0 ہو گئے۔ اب سب سے زیادہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ دبئی کا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک الگ گروپ بن گیا ہے، انڈیا، دبئی اور اسرائیل، اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ کل مودی صاحب کا ایک بیان آیا اور انہوں نے پہلی بار اس پورے دور میں، جب دنیا پریشان ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اور آئل پرائسز کی وجہ سے خموس بند ہونے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل ہے، لیکن ہمارا پرائم منسٹر وہ الیکشن میں بزی رہا، اس کو الیکشن زیادہ اہم تھا۔ لیکن کل کا ان کا جو بیان ہے وہ پہلی بار انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، ہندوستانیوں کو، کہ بھائی آپ تیار ہو جائیے لمبی لڑائی کے لیے۔ یہ خبر سننے کے بعد مجھے تھوڑی بے چینی ہوئی کہ مودی صاحب یہ بیان کیوں دے رہے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان کو ان کے دوست نتن یاہو نے اور اسرائیل نے ان کو یہ ضرور بتا دیا ہے کہ اب ایران اور امریکہ کی لڑائی لمبی ہونے والی ہے، کیونکہ مودی صاحب کو اس سے پہلے بھی، جب لڑائی پہلے شروع ہوئی تھی، اس وقت بھی اسرائیل بلا کے بریف کیا گیا تھا، اور مودی صاحب کہتے بھی ہیں کہ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تو جو بیسٹ فرینڈ ہے ان کو یہ اطلاع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ لمبی لڑائی کا پروگرام بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے وہ پرپوزل بھی منع کر دیا جو ایران نے بھیجا تھا، یعنی اب تلواریں کھنچ گئیں۔ یہ مودی صاحب اس طرح کا کبھی بیان دیتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ، ابھی اتنی کرائسس ہوئی وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی کرائسس، بڑی اکنامک کرائسس کھڑی ہونے جا رہی ہے، جس کا علم مودی صاحب کو دیا گیا ہے اور بریف کیا گیا ہے۔ یہ بیان جو ہے یہ فکر پیدا کرنے والا بیان ہے۔ اصل میں دیکھیے، فارن پالیسی میں ہندوستان بالکل الگ ہے۔ مودی صاحب نے ڈومیسٹک پالیسی میں تو تباہی مچائی، لیکن انٹرنیشنل افیئرس میں تو وہ 0/0 ہو گئے۔ ہندوستان میں جب کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، تو دنیا کی سیاست میں نہرو بلائے جاتے تھے، مشورہ وہ کرتے تھے۔ وہ ایک ہندوستان کی حیثیت اتنی بلند تھی۔ آج ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی اسٹرانگ اس کی اکانومی ہے، اتنے پاورفل ملٹری ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن کوئی ہندوستان کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ ایک وہ ملک جس کو آتنکوادی ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ہیرو بنا گھوم رہا ہے پاکستان۔ اس پوری لڑائی میں مودی صاحب نے اسرائیل اور دبئی کے ساتھ مل کے ایک الگ گروپ بنایا ہے۔ اب سب سے زیادہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ دبئی کا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دبئی کے اوپر اسرائیل کا پورا قبضہ ہے اور ان کا اڈا ہے، اور اسرائیل ان کو چڑھا رہا ہے کہ تم جنگ میں رہو۔ ایک دبئی ملک نہیں ہے، ایک بہت بڑا سپر مارکیٹ ہے۔ اس کی اکانومی بیس کرتی ہے ان کی ٹورزم پر، ان کے سپر مارکیٹ پہ۔ وہ لڑائی کرنے کو تیار ہے۔ سعودی عربیہ، اس نے سمجھداری دکھائی، اس نے کہا بھائی آپ ہمارے یہاں سے جائیے۔ قطر، اس نے سمجھداری دکھائی کہ بھائی آپ، لیکن یہ ایک الگ گروپ بن گیا ہے، انڈیا، دبئی اور اسرائیل، اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اب ہزاروں لوگ ہمارے انڈین دبئی میں ہیں، کاروباری بھی ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں۔ یہ جب واپس آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہاں تو نوکری ہے ہی نہیں، ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، ان کی فیملی کیا کریں گے؟ ہم یہ ثابت ہی نہیں کر پائے کہ ہم نان الائن ہیں۔ مودی صاحب نے پہلے دن سے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنے دوست اسرائیل کے ساتھ،
اور اسرائیل کے ساتھ جانے کا معنی کہیں بنتے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلم کنٹریز کا دشمن ہے۔ شاید یہ ادا مودی صاحب کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے فارن پالیسی کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ملک کے حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو کنٹری پریشانی میں ہے، یعنی قطر ہے، سعودیہ ہے، جن کے ہاں بم پھینکے گئے، انہوں نے بھی سمجھداری یہ دکھائی کہ بھئی ہم لڑائی میں نہیں ہیں اور ہم ایران سے پنگا نہیں لیں گے، لیکن ہم ایران کے بجائے جن سے ہمارے ہزاروں سال کے تعلقات، اس کو چھوڑ کر صرف ذاتی مسئلے پر مودی صاحب، تو یہ بیان جو ان کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کو وہیں سے دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر یہ لڑائی لمبی چل گئی تو مودی صاحب کا جو بیان ہے اس کو آپ الگ رکھیں، لیکن آپ بچ نہیں سکتے۔ ہمارا 60% سے زیادہ آمد و رفت جو ہے یہ اسی ایریے سے ہے، اور ہمارا بزنس کا ایک بڑا پارٹ اسی خطے میں ہے۔ جو یہ انفلیشن ہوگا، جو روپیہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس حالت میں پہنچ گیا ہے، یہ 100 بھی کراس کر جائے گا تب بھی تعجب نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا، یورپ میں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ ریڈ سی سے نکل جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ کا بھی نقصان اور امپورٹ کچھ ہم کر نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو بھی ویسے بھی ریسیشن انڈیا میں چل رہا تھا، اور اگر یہ لڑائی چل گئی تو ہندوستان اس ریسیشن کو جھیل نہیں پائے گا۔ شاید ہم کرونا سے زیادہ برے حالات میں آ جائیں گے، جو کرونا اسپریڈ ہوا تھا اور شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ خدا کرے کہ لڑائی نہ ہو، لیکن مودی صاحب کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ لڑائی ہونے جا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور اگر لڑائی ہوئی تو ہندوستان بہت بڑا سفرر ہوگا اور بڑا انفارچونیٹ ہوگا۔